سنے ہویا سبنا شہیدہ اور جس دن زینب نے اپنے بچھڑے ویران واجہ سڑ ماریا اس پتھر ڈول دی شام شہیدان سلام اس پتھر ڈول دی شام اللہ تعالیٰ دی حمد و صلاۃ و بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی کا واجب الاحترام مسلمان دوستوں بزرگوں بھائیوں قرآن پاک نے چند الفاظ تھوڑے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ فرمایا اللہ دے راہ دے اندر جڑا بندہ اپنی جان دا نذرانہ دے چھڑے انہوں مردہ نہ آکھو انہوں مردہ انہوں مردہ نہ آکھو یا اللہ جدا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے بازو کٹ دیتے جان کان کٹ دیتے جان زبان دے ٹکڑے کر دیتے جان پیٹ چیر کے وچوں کلیجہ کر کے چبا دیتا جائے روح کف سے دوسری تو نکل جائے یا اللہ دنیا والے دے یہی کہتے ہیں کہ بندہ مر گیا ہے تو یا اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں مردہ نہ آنکھوں کی وجہ کی ہے اللہ فرمانا میرے بندے ویکت صحیح انہیں جان دیتی انہیں پیچھے انہیں جان دیتی ہے ساری راہ میں ساڑھے پیچھے جان دیتی ہے تو جڑا ساڑھے پیچھے مرے پھر اسی انہیں مر کے بھی نہیں مرن دیتے یا اللہ کی کرنا ہے فرمایا بل احیاء فرمایا وہ مردہ نہیں آمنا بلکہ وہ زندہ ہے یا اللہ کی میرا زندہ ہے فرمایا بل احیاء ولیکن لا تشعرون فرمایا وہ زندہ ہے مگر تیرے اتنی سمجھ نہیں کہ تو نہ زندگی کو سمجھ سکے اور دوسرے مقام کے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا فرمایا کہتے ہیں فرمایا سیدھا اپنی زبان نہ مردہ نہیں کہہ رہا اس مقام نے فرمایا جڑا اللہ دی راہ میں اپنی جان دے وہ دے بارے میں جب مردہ گمان بھی نہیں کرنا ذہن سوچنا بھی نہیں یا اللہ کی فرمایا بل احیاء فرمایا بلکہ یہ زندہ نے عند ربہم یرزقون رب دی بارگاہ وچوں کہ انہاں نوں رزق دتا جاندا جڑے کھاندے بھی نے تے پیندے بھی نے میرا بھی قدر اللہ اہل بیت رسول خصوصاً نواسہ رسول سیدنا امام علی مقام امام حسین سب بولو رضی اللہ تعالی کربلا کی سرزمین پہ آپ اپنے آوان و انصار میں لے کے جدو آئے فرات دے کنارے تے آکے اپنے خیمے نصب فرمائے فرات دے کنارے تے دنیا دا کتا شمر بن ذل جوشن اے آیا آکے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کہتا اے حسین کی کھٹے یزید دی مخالفت کر کے کی کھٹے یزید دی بغاوت کر کے معذاللہ یزیدی انہوں بھی کہتے سن کہ حسین باغی ہے معذاللہ اور یزید دے پیروکار آج بھی کہتے ہیں کہ حسین نے بغاوت کی تھی پر حسینی انہوں بھی کہتے سن کہ حسینی آج بھی کہتے ہیں کہ ظالموں میرے امام نے بغاوت نہیں سی کی تھی بلکہ دین مصطفیٰ کی حفاظت کی تھی بغاوت نہیں کی تھی بلکہ دین مصطفیٰ کی حفاظت کی تھی شیور بولے
چند بندے اے میرے نال ویکھ اتنا بڑا لشکر بعض روایات وچ آوندا 30,000 دا لشکر بعض روایات وچ 40,000 دا لشکر بعض روایات وچ 80,000 دا لشکر اے ویکھ کتنا بڑا لشکر ہے اگر جب کوئی اسی چند گھنٹیاں میں سانوں کرش کر کے رکھ دیا شمر لگا اپنے قصیدے پر اپنی عظمتاں بیان کر یہ شمر بولا کہ میں بخت کا سکندر ہوں حسین بولے میں سید ہوں ابن حیدر ہوں یہ شمر بولا میں بخت کا سکندر ہوں حسین بولے میں سید ہوں ابن حیدر ہوں یہ شمر بولا ادھر دیکھ ہے فرات ادھر حسین بولے ادھر دیکھ ہے نجات ادھر یہ شمر بولا میرے ساتھ سارا لشکر ہے حسین بولے میرے ساتھ رب اکبر ہے حسین بولے میرے ساتھ رب اکبر ہے یہ شمر بولا میں جور و جفا نہ چھوڑوں گا حسین بولے میں صبر و رضا نہ چھوڑوں گا یہ شمر بولا میں گردن تیری جھکاؤں گا یہ شمر بولا میں گردن تیری جھکاؤں گا حسین بولے میں سجدے میں سر کٹاؤں گا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ فرمایا سن دنیا کے کتے شمر فرمایا اگر تیری رات اتنا بڑا لشکر ہے تو میرے نال رب اکبر ہے سارے کہہ دیئے سبحان اللہ یہ دنیا کا کتا شمر گیا یہ دے جان تو بعد عمر بن سعد آگیا ابن سعد آیا آکے کہنے لگا حسین اجے بھی کوئی نہیں بگڑیا اجے بھی بیلا بیعت کر رہا ہے آپ نے فرمایا وہ دنیا دے کتے اگر میں بیعت ہی کرنی ہوتی تو میں نانے مصطفیٰ دا شہر مدینہ چھڑ کے نہ ہوتا میں نہیں کرنی بیعت دنیا دا کتا ابن سعد بولے آندہ اے حسین ابن علی اگر تو بیعت نہیں کرنی پھر ساڑھا بھی جواب سن لے اجڑے فرات دے کنارے دے خیمے نصب کی دے نے اس فرات دے مالک وسیلہ یہ تو خیمے چک لے جب انہیں کیا کہ فرات دا پانی ساڑھے میرے مالک وسیلہ میرے امام نے فرمایا اور دنیا دے کتے کی بڑے سال کہ یہ سوچا بھی نہیں پہلے آتا پھر ایک فرات دے مالک وسیلہ فرمایا سن شبیر کہ آلوں کو اچھی ذات ویسانی ہے شبیر کہ آلوں کو اچھی ذات ویسانی ہے تسی سمجھو یا نہ سمجھو کائنات ویسانی ہے تسی سمجھو یا نہ سمجھو کائنات ویسانی ہے آدھا حسین اے فرات مالک کسی جب بیعت نہیں نہ کرنی تو پھر یہ کہا کہ تو اپنے خیمے پھٹ لو جدو ابن سعد آ گیا حسین یہ تو خیمے پھٹ لو روایات چاہتا ہے جرت پیکر سیدنا غازی عباس علمدار اگلی کوئی ہچو کیا خوش سبحان اللہ بس دو یا تین جمعے ہو رہے دو یا
3 جمعے پھر انشاءاللہ 1 بجے تقریر شروع ہونی کرنی تھی دو جمعے یا 3 بس اس تو بعد انشاءاللہ العزیز 1 بجے جمعہ شروع ہوئے کرے گا تے 1:45 بجے تقریر مک جائے کریں گے ٹھیک ہے نا جی اور راضی ہو مولوی صاحب لیٹ پڑے ہوتے ہیں میں کہا کھلو جو یار پچھلے انہوں بھی بڑی دیر دبا ہے اور پچھلے انہوں نے بلار کے بندہ آؤتا تو چنگا بھی نہ لگتا صلح صفائی کا لائے تو بندہ ٹھیک ہوتا ہے اس واسطے انشاءاللہ 2 یا 3 جمعے اس تو بعد اللہ خیر رکھے پھر 1 بجے شروع 1:45 بجے اختتام ہوئے کر گئے پھر ادھر سبحان اللہ فرمائیے پیار جدھر میں مکہ آ گیا نا اتنے پھر تسی بھی نہیں ہے پھر تواڈی بھی خیر ہے نہیں ہوتے تو ٹھنڈے ٹھنڈے ہو جاتے ہو نا کوئی گل نہیں تو میں تو نہیں ہوتا یار میں بھی 2 جمعے پڑھا کے آیا تھوڑا جا تھکے ہوا پھر تھکاوٹ والی بات کو نہیں ہونی کرنی پھر انشاءاللہ ذکر مصطفیٰ دے سیکے لگے رہنے آپ کو طرف کوئی سبحان اللہ شیمن بول کیا کرنے ابن سعد بول جاتا اے حسین اپنے خیمے کو اٹھ لو جدوں نے کیا خیمے اٹھا لو روایات 14 قریب جرت پہ کر سیدنا غازی عباس علمدار کھڑے سن حضرت غازی عباس علمدار نے جدوں ابن سعد کا یہ جملہ سنیا حضرت غازی عباس نے تلوار کے دستے تے ہاتھ رکھیا چھال مار کے ابن سعد اور امام حسین کے درمیان غازی عباس کھڑے ہو گئے اور میں خبردار دنیا دے کتے ابن سعد ساڈے خیمے مدمون نہ کری تو نہیں جاندا انہاں خیمے دے اندر او پاک دامن بیویاں بیٹھیاں ہوئیاں نے جنہاں کو جبریل بھی اجازت دے بغیر نہیں ہوگا اور میں خبردار انہاں خیمے مدمون نہ کری تو آپ نے اتنا جملہ بولیا اور میں اور دنیا میں کتے ابن سعد سن لے اور میں سن لے انہاں خیمے دے اندر پاک دامن بیویاں بیٹھیاں ہوئیاں نے جب تک عباس زندہ ہے میں بنا کیڑا دنیا دا کتا کے نہ خیمے والا میں کر دے جب آپ نے جملہ بولیا امام حسین نے اپنے ویر عباس کے موڑے پہ ہاتھ رکھ دیتا اور میں ویر عباس جلد بازی تو کم نہ لے ناراض نہ ہو غصے میں چلایا اور میں کوئی گل نہیں ابن سعد تو خیمے دی گل کیتی اسی خیمے کے تھوپو دھوئی گیا اسی خیمے کے تھوچو گلے گیا جب آپ نے فرمایا اسی خیمے کو اٹھا لے گیا غازی عباس ہاتھ دوڑ کے عرض کرتے ہوئے آقا حسین کی فرما رہے ہو آپ نے میں خیمے اٹھ لے گیا حضور اگر اسی تو خیمے اٹھا لے ان دنیا کے کتیاں نے پانی دا ایک قطرہ بھی سانو نہیں دینا ساڈے بچے پانی نہیں کھاتے بلا قبیلہ کے شہید ہو جائیں گے جب غازی عباس جملہ بولیا میرے حسین میں جد دیکھیا غازی عباس بولو مسکرا کے فرمایا ویر عباس سنو اے مومن پانی پیچھے نہیں لڑدا اے مومن بٹا پیچھے نہیں لڑدا فرمایا ویر عباس اے مومن جدوں لڑدا ہے اللہ کلمۃ الحق دی خاطر لڑدا ہے فرمایا ویر عباس پانی دی کیڑی گل کرنا ہے فرمایا میں اس نبی دی اولاد دے وچ جے اٹی مار کے زمزم دا چشمہ جاری فرما چھڑیا سی اس کانے دا نواسا جے پیالے وچ ہاتھ رکھ کے پانچ دریا پانی دے چلا چھڑے سن فرمایا ویر عباس فرات دا پانی کی حیثیت رکھدا ہے اگر میں حسین جاواں تے کربلا دے میدان وچ میں کوثر دیاں تناباں کھچ کے تے لیا سکدا فرمایا ویر عباس جلد بازی تو کم نہ لے حوصلے تو کم لے فرمایا اگر تیری تلوار اج میان وچ باہر نکل آئی ابن سعد دی تلوار میان وچ باہر نکل آئی کدھر ایسا نہ ہوئے آن والا مورخ کدھر اے نہ آخ دے کہ کربلا دی لڑائی دا آغاز فرات دے پانی تو ہویا سی فرمایا ویر عباس سن لے اے مومن پانی پیچھے نہیں لڑدا اے مومن زمیناں پیچھے نہیں لڑدا اے مومن جائیداداں پیچھے نہیں لڑدا اے مومن جدوں لڑدا ہے کلمۃ الحق دی خاطر لڑدا ہے خود میرے امام نے فرات دے کنارے تو خیمے اٹھا دیتے فرمایا اٹھا دو خیمے اٹھا کے کربلا دی سرزمین تے لیا کے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے نصب فرمائے کربلا دی سرزمین جدو کربلا دی سرزمین تے خیمے نصب کیتے نا محرم دی
7ویں تاریخ تو لے کے محرم کی 10ویں تاریخ تک یزیدیاں پانی بند کر دیا، 3 دن تک پانی بند رہا۔ یزیدیاں کی طرفوں بھی سفیر آتے ہیں مذاکرات کرنے واسطے، ادھر بھی ادھر جاتے ہیں، بالآخر مذاکرات ناکام ہو گیا۔ امام پاک نے طویل خطبہ ارشاد فرمایا، اودے وچ آپ نے چند شرائط رکھی ہیں۔ جب آپ نے چند شرائط رکھی ہیں تے ادھر اس یزیدی پارٹی وچوں ایک کمانڈر جدا نام سی حر بن یزید ریاحی، انہیں عمر بن سعد نے واقعہ یاد گل سن، حسین نے جڑیاں شرطاں رکھیاں نے تینوں کوئی بھی قبول نہیں۔ انہیں کہا شاید میں تے قبول کر لواں لیکن ابن زیاد نہیں مندا، ابن زیاد نے قبول نہیں کہا۔ پھر انہیں کہا لڑائی ہوئے گی، لڑائی بھی ایک ہوئے گی کہ کھوپڑیاں اٹھن گی۔ اور بن یزید ریاحی نے کہا یار تسی حسین نال جنگ کرو گے، نواسہ رسول دے نال؟ انہیں کہا ہاں، جنگ بھی اتنی شدید ہوئے گی کہ کھوپڑیاں اٹھن گی، گلے کٹ جان گے، خون دیاں ندیاں بہ جان گی۔ اور بن یزید نے جدو جملہ سنیا نا تو جلدی دے نال کو اپنی سواری میں دوڑایا، یہ روایات جملہ رنگ زرد ہو گیا، کہ کمانڈر بول کے آتا ہو کی گل ہے تیرا رنگ کیوں زرد ہو گیا؟ اور بن یزید ریاحی کہہ لگے وہ گل ہے رنگ اس واسطے زرد ہے، ایک پاسے جنت ہے ایک پاسے جہنم ہے تے میں انہاں دونوں دے سینٹر وچ کھڑوتا ہوں۔ اللہ دی قسمیں پر جنت تے کسی دوسری چیز میں ترجیح نہیں دے سکتا۔ مطلب ایسی کہ میں آ جاتا کہ میں حسین کی پارٹی میں شرکت کرنا واسطے جاتا۔ حضرت حضرت امام حسین کی بارگاہ چاہتا کاجز کرتے ہیں حضور اگر کوئی بندہ غلطی کر لے تو غلطی کر کے وہ معافی منگن آ جائے تو کیا وہ معافی مل سکتی ہے؟ امام پاک نے فرمایا ہاں کیوں نہیں مل سکتی؟ عرض کرتے ہیں حضور پھر مینوں اجازت دیو میں تہاڈی بارگاہ وچ تہاڈے قدماں تے اپنی جان دا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام پاک نے اجازت دے دی، حضرت حر یزیدیاں دے سامنے آئے، ایک خطبہ دیتا، آپ نے فرمایا دنیا دے کتے یزیدیو تسی پانی پی رہے ہو، تہاڈے گھوڑے پانی پی رہے ہیں، پرندے پانی پی رہے ہیں، تے تساں اہل بیت دے اوتے پانی بند کر چھڑے ظالمو، اج انہاں تے پانی بند کیتا جے دسو قیامت والے دن حوض کوثر انہاں دے نامے تے کیویں پیو گے؟ حوض کوثر دے جام پر کون پلائے گا؟ انہاں نے پلانے۔ حضرت حربہ گیا میرے یزیدی سن لو، پہلے میں یزیدی پارٹی دے اندر سا پر میں ہن آقا حسین دی جماعت شامل آ گیا، کہندے اس گل دے مانے کہ میں مان دے نال کہیا کھڑا مان ہے جس گل تے گل حق دی میں کہنی ہے
گرامی قدر حضرات، حضرت سیدنا حر بن یزید ریاحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا دے میدان میں تشریف لے گئے، یزیدیاں دے نال مقابلہ شروع کیتا، 20 یزیدیاں نے فرنات کیتا، بالآخر چونکہ منزل شہادت ہی سی، آپ کو شہید کر دیتا گیا۔ حضرت حر جدو شہید کیتا، آپ دا جسم مقدس جدو کربلا کی سرزمین دے آکے پیانا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے اپنے خادمان فرمایا لاشا اٹھا کے لے جدو حضرت حر نے چک کے امام حسین کی قدمہ میں چلے آکے رکھیا نا، تو امام حسین نے تاریخی جملہ بولیا، اینی بے کے فرمایا حر تیری ماں نے تیرا نام بڑا سوچ سمجھ کے حر رکھیا سکتا، حر دا مانا ہوتا ہے آزاد بندہ، کی مانا آزاد، فرمایا انت الحر فی الدنیا والآخرہ، فرمایا تو دنیا کو بھی آزاد لگے پر جہنم کی آگے تو بھی اللہ تیرے آزاد فرما۔ جنابی قدر حضرات، امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ دے ہر غلامہ نے اپنی جانہ دے نظرانے پیش کی تھے انشاءاللہ آئندہ جمعہ دے اندر حضرت سیدنا غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی حالات زندگی، آپ دی ولادت، آپ دی ماں کون سی اور کس قبیلے نہ تعلق سی اور کہ حضرت علی دا بیاہ ہویا حضرت غازی عباس کی والدہ دے نال، اور آپ کتنے بھرا سن، آپ نے بھراواں دے نام کی سن، اور آپ نے کدے زیر سایہ رہ کے زندگی بسر کی تھی اور کدے کو قرآن سکھیا، کدے کو حدیث سکھی، پورا آپ نے حالات زندگی انشاءاللہ اگلا جمعہ ہوئے گا۔ اب آپ دی بارگاہ کی گزارش ہے، کوشش فرمائے کہ پونے 1 بجے پونے 2 بجے تک پہلے احباب تشریف لے